السلام علیکم۔ آپ سے دور جانے والا انسان بھاگتا ہوا آپ کے پیچھے آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جو انسان آپ سے دور ہو رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی منت سماجت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ الٹا اور آپ سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو زیادہ اگنور کر رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے، خود ہی واپس آ جائے، تو اس ویڈیو کو آپ نے دھیان سے غور سے سمجھنا ہے اور پورا اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ساری باتوں کو سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس چیز کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو باتیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا، ان کو فالو کر لیا، تو یقین کیجئے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ اب میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں بات کو کہ کوئی بندہ وہ آپ سے دور کیوں جاتا ہے، کب جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان اس کو مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو جب ہی آپ سے بہتر انسان کو نظر آتا ہے تو وہ اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی عزت کی جا رہی ہو، ان کی قدر کی جا رہی ہو، ان کو ویلیو دی جا رہی ہو، وہ وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ وہیں پر جاتے ہیں جو آپ سے بہتر ہو۔ لیکن یہ ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ لوگوں کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، اپنی اپنی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جو انسان آپ سے دور ہو رہا ہے، یہاں پر دور کرنے کی وجہ ایک تو ایک نارمل سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہو، کوئی اس کی اپنی پرسنل زندگی میں کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی فیملی کا ایشو ہو، کوئی فائنینشیل ایشو ہو۔ لیکن اگر یہ باتیں نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر آپ کو اگنور کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھائی آپ کی غلطی ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ مانیں نہ مانیں، آپ نے کوئی مسٹیک، کوئی چغل آپ نے ماری ہے۔ اور سب سے بڑی مسٹیک جو عموماً لوگ کرتے ہیں، میں بھی آپ نے بھی وہی کی ہو، کہ وہ اگلے انسان کو نا بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ توجہ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اور اگلا بندہ اس قابل ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے، ایک نا ٹکے کا بندہ ہوتا ہے۔ ٹکے کے بندے سے میری مراد ایک کم ظرف انسان، ٹھیک ہے، جس کو عزت راس نہیں آتی۔ اچھا، اب اس ٹکے کے بندے کے ساتھ اب یہ دل ہے، اٹریکشن ہے، محبت ہے، یہ کوئی خاندان، حسب نسب، یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ محبت کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کسی کم ظرف انسان سے محبت ہوگی نا، تو وہ جو ٹکے کا بندہ ہوگا وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی مہان چیز سمجھنے لگ جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یار آج تک مجھے تو اپنی پہچان ہی نہیں ہوئی، مطلب میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، بڑی شخصیت کا مالک ہوں، لہٰذا میں تو کوئی اس بندے سے بہتر چیز ڈیزرو کرتا ہوں، اس سے بہتر انسان ڈیزرو کرتا ہوں۔ اور وہ جیسی ہی وہ خیالی پلاؤ اس کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خیالی طور پر بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ آپ سے پھر دور ہوتا ہے، آپ کو پھر اگنور کرتا ہے، اور جیسے ہی پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یار پلیز وقت دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، مطلب بھیک مانگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ اور یاد رکھیں، بھیک مانگنے سے ہمیشہ بھیک ہی ملتی ہے۔ اگزامپل دوں آپ کو، کسی جگہ آپ کھڑے ہوں اور کوئی مانگنے والا آپ سے آئے اور پیسے مانگے، آپ کہیں کہ یار چل جا، جان چھوڑ، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، آپ اس کو نا 10 روپے نکال کر دے دیتے ہیں کہ جی ہماری جان چھوڑ جائے، نکل جائے۔ اسی طرح جب آپ بھیک مانگیں گے تو بھیک میں شاید آپ کو تھوڑا سا وقت تو مل جائے، لیکن وہاں پر آپ کی قدر عزت نہیں ہونی، وہ بھی آپ اپنی عزت نفس کو پاؤں کے نیچے روند کر آپ کو تھوڑا سا وقت ملے گا۔ لیکن آپ کو ایسا وقت کیوں چاہیے
کیونکہ آپ اس انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور جس طرح پہلے بات کی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سر کے اوپر بٹھایا ہے, آپ نے اس بندے کو حد سے زیادہ عزت دی ہے, اس کو اس کی اوقات سے زیادہ عزت دی ہے, وہ اوقات سے باہر ہو گیا ہے آپ کی. اب یہ بھی بات سمجھ لیں, آپ نے یہ بات امید ہے کہ ایکسپیرینس کر لی ہوگی, تبھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے نا, وہ اتنا اس نے آپ سے آگے بھاگنا ہے, وہ اور آپ سے دور جائے گا. اور یاد رکھیں, جب تک آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, روتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے, اس بندے نے آگے بھاگتے چلے جانا ہے, بھاگتے چلے جانا ہے, اس نے رکنا نہیں ہے. اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ وہ بندہ پیچھے آئے, واپس آئے, کم بیک کرے. اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے نا کرنے والا, شاید آپ میں سے جو لوگ بے صبر اور جلد باز ہوں وہ تو ان باتوں پر عمل نہ کر سکیں, لیکن ریئل میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ بندہ واپس آئے, تو بھائی خاموشی اختیار کر لیں, بالکل سائلنس ہو جائیں. اب ایک بندہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگے گا تو آپ اس کی کوئی منت نہیں کر رہے, آپ اس سے کوئی وقت کی بھیک نہیں مانگ رہے, کیونکہ اس کا تو مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں تو اس سے بہتر ڈیزرو کرتا ہوں. اور دنیا تو اس بندے کی اوقات جانتی ہے, محبت ہوئی تھی آپ کو ہوئی تھی, ٹھیک ہے, دنیا تو اس بندے سے محبت نہیں کرتی, لوگ تو اس بندے کا سلام لینا گوارا نہیں کرتے, اس کے ساتھ بات چیت کرنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اس کو تو سر پر آپ نے بٹھایا ہوا تھا. تو جیسے ہی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی کہ یار یہ مجھے عزت دینے والا, محبت دینے والا خاموشی اختیار کرے گا, وہ واپس خود آپ کی زندگی میں واپس آئے گا. لیکن یہ غلطی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے پیچھے نہیں بھاگنا. پیچھے بھاگیں گے تو اس کی ایگو کو سیٹسفیکشن ملے گی, وہ اور آگے زیادہ بھاگے گا, وہ اور آپ کو ذلیل کرے گا, اور ذلیل کر کے اس نے آپ کو چھوڑ دینا ہے. اور اب یہ خاموشی کتنے دن تک کرنی ہے؟ جب تک کہ وہ خود واپس نہ آئے, تب تک آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف منہ بند رکھنا, ہر طرح سے خاموشی, اس کے بارے میں سوچنا نہیں, اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا, اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کی پکچر, اس کی چیٹ کو نہیں دیکھنا, اس کی وائس ریکارڈنگ کو نہیں سننا. ہر طرح سے بالکل آپ نے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر خاموشی اختیار کرنی ہے. اب بہت سارے لوگ مجبوراً ان کو خاموشی تو اختیار کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا اس بندے کا تذکرہ وہ لوگوں کے سامنے کرتے رہتے ہیں کہ ایسے اس نے مجھے چھوڑا, ایسے ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. پریشان ہو جاتے ہیں, دکھی ہو جاتے ہیں, سیڈ سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں, رونے دھونے والے سٹیٹس لگاتے ہیں, پوسٹیں جناب سوسائڈ کرنے والی, اپنے آپ کو کٹ لگا لیا کہ یار شاید اگلے بندے کو ترس آ جائے, شاید وہ میری زندگی میں واپس آ جائے. یاد رکھیے گا, یہ الٹا آپ اس بندے کو خود سے دور کر رہے ہیں. آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے دوست تھے نا, مشترکہ دوست, ٹھیک ہے, میوچل فرینڈ جن کو ہم بولتے ہیں, تو ظاہری بات ہے انہوں نے آپ سے حال احوال تو پوچھنا ہے, تو آپ نے ان کے سامنے اپنے آپ کو ہیپی شو کرانا ہے, ہیپی رہنا بھی ہے اور ہیپی شو بھی کروانا ہے. بہت سارے لوگ ہیپی ہوتے ہیں لیکن ہیپی شو نہیں کروا پاتے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیپی نہیں ہوتے لیکن ہیپی شو کرواتے ہیں. تو آپ اندر سے بے شک ہیپی نہ ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے آپ کے چہرے کے اوپر اسمائل ہونی چاہیے, آپ خوش باش نظر آنے چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جیسے ہی کوئی بندہ اس کا ذکر آپ کے سامنے کرے تو آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے, اس کی باتوں کو, اس انسان کو بالکل اگنور کر دینا ہے. تو جیسے ہی اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یار اس بندے نے تو مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے, تو وہ خود آپ کی زندگی میں واپس آئے گا. اس کو تجسس ہوگا کہ یار یہ بندہ اتنا سٹرونگ بھی ہو سکتا ہے, اتنا مضبوط بھی ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کی زندگی میں واپس ضرور آئے گا. اگر اس نے جان بوجھ کر آپ کو اگنور کیا ہوگا, اگر اس نے جان بوجھ کر آپ کو چھوڑا ہوگا, اگر کسی بندے کی کوئی رسپانسبلٹی ایسی آ گئی, اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ, کوئی پریشانی آ چکی ہے, وہ تو الگ بات ہے نا. وہ تو جب تک اس کی پریشانی, اس کی پرابلم
وہ اس مسئلے سے نہیں نکلے گا تب تک تو وہ آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا. لیکن جس بندے نے جان بوجھ کر اگنور کیا ہوا ہوگا وہ ضرور آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے جب کوئی اور کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی. تھینک یو سو مچ.